مالک کائنات نے اس قرآن پاک کے وچ سارے علوم محفوظ فرما چکے اور سارے علوم سرکار دی ذات میں عطا فرما چکے۔ مالک کائنات نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین کہ میرا محبوب غیب دی گل دسنے وچ بخیل نہیں ہے، غیب دی گل دسنے وچ بخیل نہیں۔ بخیل ہوتا ہے جڑا خرچ نہ کرے، جڑا خرچ نہ کرے انہوں بخیل آکھے ویندے ہے تو صحیح خزانہ لیکن خرچ نہیں کرتا، انہوں آکھے ویندے ہے بخیل۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب غیب دی گل دسنے وچ بخیل، جاگ دیو نا، غیب دی گل دسنے وچ بخیل نہیں، یعنی میرا محبوب غیب دی گل دسدا ہے پر بولدا اس ویلے جس ویلے میں آرڈر کردا۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات دے حکم تو بغیر سرکار لب کشائی نہیں فرما دے، جتنے تک مالک کائنات حکم نہ فرمائے اس وقت تک سرکار نہیں بول دے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں آکھا جاندہ اس گل تو کہ سرکار کسی جگہ تے خاموش نے آپ نہیں فرما رہے تو اس دے وچ حکمت موجود ہے، اس دے وچ حکمت موجود ہے۔ مالک کائنات کا آرڈر ہوئے گا تو سرکار فرمان گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ سرکار مالک کائنات دے حکم تو بغیر بول دے نہیں ہیں۔ جدو مالک کائنات فرما دے وے کہ سرکار فرما دے ہون آؤ پوچھو، کتھوں پوچھو؟ جیڑا ہو گیا ہے وہ بھی پوچھو، جیڑا ہونا لائے وہ بھی پوچھو۔ قیامت تک اتھائی کھڑے کھڑے جو کچھ مالک نے پہلے درج فرمایا ہے، جو کائنات پہلے ہو گیا وہ بھی میں دستا ہوں، جیڑا قیامت تک ہون والا ہے وہ بھی دستا ہوں۔ جدو سرکار لب کشائی فرمان تیا کہ مالک کائنات دے پیارے محبوب انج فرما دینے، کیونکہ کچھ منافقین سن جنہ منافقہ نے سرکار دے علم تے شک کیتا۔ جو سرکار نے فرمایا نا میرے کو کہ غیب دی خبر ہے، میرے کو غیب دی خبر ہے، تو منافق جیڑے انہوں ذرا گل چنگی نہ لگی، انہوں نے آکھیا غیب دی خبر ہے، غیب جان دینے یا سینہ دے وچ بیٹھے انہوں نے پتہ نہیں چلتا۔ جدو سرکار نے کوئی گل پہنچی کہ سرکار نے اعلان فرما چڑیا، اعلان فرمایا اور فرمایا کہ میں کھڑا ہوا اونا لوگاں دا کی حال ہوئے گا جڑے لوگ میرے علم تے شک کر دے رہے ہیں۔ انہاں لوگاں دا کہ حال ہوئے گا جڑے لوگ میرے علم تے شک کر دے رہے ہیں۔ میں کھڑا ہوا، میں تو پوچھو جو ہو گیا وہ بھی پوچھو، جو قیامت تک ہون والا ہے وہ بھی پوچھو۔ سرکار نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے صحابہ کرام فرما دے سرکار نے کھڑے کھڑے سارا فرما چلے، جنہ پھر فرما دے صحابہ کرام جنہ دی طاقت جتنی ہے انہوں نے وہ یاد کر لیا۔ اس واسطے دوستو یہ قرآن پاک دا علم ایسا کیتا، ایسا علم ہے جڑا خوشی دا بھی علم ہے، تری دا بھی علم ہے، اور سرکار نو مالک کائنات نے ایک قرآن پاک عطا فرما چڑیا، اور دا پڑھنا ہر مسلمان تے ایک باری زندگی دے وچ پڑھنا فرض ہے۔ میری گل سمجھ دیو، ایک دفعہ زندگی دے وچ قرآن پاک دا پڑھنا ہر مسلمان تے فرض ہے۔ اور سارے فرض ادا کرنا چاہیے، فرض ادا کرنا چاہیے، وہ کیوں ادا کریے؟ میرے بھائی گھر دے وچ بھی پڑے ہوئے ہیں، انہوں دے کول بہ جاؤ، تھوڑا تھوڑا وہ اگے اگے پڑھ دے جا سے تو پیچھے پیچھے پڑھ دے جاؤ، نہیں تو اتھے آ جاؤ میں تو انجی کر لے سا، میں تو ویسی سی ڈیوٹی تھی ہاں، میں تو ان کے سارے کام ہی بند کیتے ہوئے۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن پاک نو پڑھنا، یہ قرآن پاک ایک ایک لفظ دی ادائیگی جڑی ہے نا، ایک ایک حرف دی ادائیگی یہ جدا جدا ہے، ایک ایک حرف دی ادائیگی جدا جدا ہے۔ ان میں پڑھدا پیا الف با تا، الف با تا، ان تا میں پڑھیا نا، اجے تو تے آ دیو تا،
ہوں تا بھی لفظ ہے، ایک دے متبادل ملدا جلدا ایک ہوری لفظ ہے، وہ ہے تا۔ کیا بنیا؟ کیا بنیا؟ تا۔ اجے تو یاد ہے تا تا تا، ادائیگی فرق ہے؟ فرق ہے نا؟ اچھا ہوں لفظ ہوئے تا دا لکھے ہویا، انہوں تا پڑھیا ونجے تو قرآن پاک صحیح پڑھے جاوے؟ معنی بدل گئے؟ معنی بدل گئے؟ اور نذیر احمد، میرا نام ہے نذیر احمد، نون زال یا یہ تیرے انجھے نا الف ہا میم دال، نذیر احمد بڑھیا۔ اور میں دوسرے لفظ پڑھ لیتا ہوں، نون زوا یا یہ تیرے، فرق کیا ہے؟ نذیر وہ بھی نذیر وہ دے فرق کتنا پہ گیا؟ نذیر وہ دا مطلب ہے ویکھنا، نظر، نذیر رال یہ دا مطلب ہے ڈراون والا۔ قرآن پاک انجھے نہیں پڑھایا گیا نا، وجہ نے 4 لفظ پڑھ لیا قرآن پاک استاد بن کے بھیجے، کتنا فرق پیا کہ نہیں پیا؟ الحمد کتنا؟ الحمد الحمد الحمد، الف لام ہا میم دال، الف ہا میم دال، فرق کیا ہے؟ الحمد تے الحمد فرق ہی؟ الحمد مطلب ہے سب تعریفہ دا مالک، الحمد مطلب ہے کسی طریقے سے مالک نہیں۔ اور ادائیگی تو فرق کیا ہے نا؟ کہ قرآن پاک بڑی نازک کتاب ہے، قرآن پاک بڑی نازک کتاب ہے، اس نو پڑھانا تے پل سرات تے کھلو کے پل سرات تے چلنا یا ننگی تلوار تے چلنا، تھوڑے الفاظ ادھی آگے ہو جان تو بندہ گیا۔ یعنی الحمد مطلب ہے کسی طریق دا مالک نہیں، کہ الحمد مطلب ہے ساری طریفہ دا مالک، کتنا فرق پہ گیا؟ اس وقت میرے بھائی قرآن پاک دے الفاظ حروف کی ادائیگی جڑی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن پاک دی محفل جس وقت میں تو ضمناً گل کر چلیے کہ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، ہر بندہ کتاب قرآن پاک کو صحیح سی پڑھے اور صحیح سی پڑھاون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرے اختتام کر دیں نا محفل دوسرا درس اس نے دعا کر دیں یا اللہ سانو صحیح سے پڑھاون دی اور انہیں بچے نو صحیح سی پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی سمجھا نہیں؟ اور جنہیں نے قرآن پاک نہیں پڑھیا وہ کوشش کرو زندگی دی وچ ایک باری ہے یہ فرض ادا کرو، تاکہ قیامت والے دن یہ پوچھا جانا ہے کہ قرآن پاک کی زندگی ایک باری پڑھیا یا نہ پڑھیا۔ اس وقت میرے بھائیو اللہ تعالیٰ تعالی کہ میری حاضری اپنی بارگاہ منظور